کنیز تھی کل تک آج تاج اس کا ہے، زنجیروں سے اٹھی اب تخت اس کا ہے، بازار کی خاموشی سے محل کی روشنی تک قسمت نے لکھا ہر راز اس کا ہے، موت کو چھپایا ہمت کو جگایا جنگ کے میدان میں انداز اس کا ہے، مگر تخت کی دنیا رحم نہیں کرتی، ہر سازش کے پیچھے ایک راز اس کا ہے، خون سے لکھی گئی اس کی کہانی، درد بھی اس کا تھا انداز بھی اس کا ہے، آج بھی مصر کی مٹی کہتی ہے دھیرے سے وہ صرف ملکہ نہیں ایک انقلاب اس کا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے السلطانہ الملکہ المعزیہ ام خلیل شجر الدور کی، وہ خاتون جس نے سلطنت بچائی، عروج سے زوال تک کا سفر دیکھا، ایک ایسی عورت جس نے تخت حاصل نہیں کیا بلکہ وقت سے چھین لیا۔ یہ کہانی ہے غلامی سے حکومت تک کی، یہ کہانی ہے ہمت، سیاست اور قربانی کی۔ شجر الدور کا تعلق ترک کی ارمینین نسل سے تھا، اس کا بچپن آزادی میں نہیں گزرا، اسے قید کیا گیا، بازار میں بیچا گیا، اس وقت وہ صرف ایک کنیز تھی، نام بھی اس کا اپنا نہیں تھا، مصر میں اسے سلطان الصالح ایوب نے خریدا، لیکن یہاں کہانی بدلتی ہے، وہ صرف حسین نہیں تھی، وہ ہوشیار تھی، سیاست سمجھتی تھی، لوگوں کو پہچانتی تھی، ایک کنیز محل میں آ چکی تھی مگر تاج سے ابھی دور تھی۔ 1249 یورپ سے صلیبی فوج روانہ ہوتی ہے، لیڈر فرانس کا بادشاہ لوئس 11، ان کا مقصد تھا دمائتا پر قبضہ، پھر کائرو تک مارچ۔ اس دوران سلطان صالح سخت بیمار ہو گئے اور پھر وفات پا گئے۔ سوچو، دشمن دروازے پر ہو اور سلطان وفات پا جائے، فوج بھی بے خبر ہو، اگر یہ خبر پھیل جاتی تو سلطنت ٹوٹ جاتی۔ یہاں سے شجر الدور کی اصل ہمت شروع ہوتی ہے، اس نے سلطان کی موت چھپا لی، کھانا اس کے کمرے بھیجا جاتا رہا، فرمان تک اس کے نام سے جاری ہوتے رہے، لوگ سمجھتے رہے سلطان زندہ ہے، یہ صرف جھوٹ نہیں تھا، یہ اسٹریٹجی تھی۔ صلیبی منصورہ تک پہنچ گئے، حالات خطرناک ہو گئے، شجر الدور نے مملوک جنرلز کو بلایا، ان میں سے ایک نام یاد رکھو، بائبرز۔ پھر پلان بنا، دشمن کو شہر کے اندر آنے دیا جائے گا، پھر اچانک چاروں طرف سے حملہ ہوگا، اور اسی طرح ہوا، گلیوں میں خون بہا، صلیبی سمجھ ہی نہ سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آخرکار لوئس قید ہو گیا، یورپ کا بادشاہ مصر کی زمین پر قید۔ یہ جیت تلوار کی کم عقل کی زیادہ تھی۔ سلطان وفات پا چکا تھا، ایوبی خاندان کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا تھا، پھر مملوک فوج نے فیصلہ کیا، شجر الدور تخت پر بیٹھے گی۔ سن 1250 خطبہ اس کے نام پر پڑھا گیا، الملکہ المعزہ عصمت الدنیا و الدین ام خلیل شجر الدور۔ سکے بھی اس کے نام کے چلے، اسلامی دنیا حیران تھی، ایک عورت سلطان، وہ بھی مصر کی زمین پر۔ بغداد کے عباسی خلیفہ کو یہ منظور نہ تھا، پیغام آیا، اگر تمہارے پاس مرد نہیں تو ہمیں بتاؤ، ہم بھیجتے ہیں۔ یہ صرف تانا نہیں تھا، یہ سیاسی دھمکی تھی۔ پریشر بڑھتا گیا، شجر الدور نے پھر ایک سیاسی قدم اٹھایا، اس نے مملوک لیڈر ایبک سے شادی کی، اسے سلطان بنا دیا، مگر اصل قوت پھر بھی اس کے پاس تھی۔ لیکن سیاست میں دوستی لمبی نہیں چلتی، ایبک اپنی پاور مضبوط کرنا چاہتا تھا، اس نے دوسری شادی کرنے کا ارادہ کرا۔ شجر الدور نے خطرہ محسوس کر لیا اور پھر ایک رات ایبک قتل کر دیا گیا، مگر سیاست کا قانون سخت ہوتا ہے، بدلہ لیا گیا، شجر الدور گرفتار ہوئی، کچھ روایات کے مطابق اسے محل میں ہی قتل کر دیا گیا۔ ایک سلطانہ کا انجام سلطنت کے اندر ہی، اس کا دور چھوٹا تھا مگر اثر گہرا، اس نے ایوبی دور ختم کیا، مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی، آگے چل کر انہی مملوکوں نے منگولوں کو عین جالوت میں ہرایا۔ اگر اس دن وہ سلطان کی موت چھپا کر وقت نہ خریدتی تو شاید مصر بھی گر چکا ہوتا۔ کنیز تھی، ملکہ بنی، سلطان بنی، پھر سیاست کی قربانی دی، مگر تاریخ نے اسے مٹایا نہیں،